الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا یستخفون من الناس چھپتے پھرتے ہیں وہ لوگوں سے ولا یستخفون من اللہ اور وہ نہیں چھپتے اللہ سے وهو معهم اور وہ اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اذ یبیتون جب وہ راتیں گزارتے ہیں ما لا یرضى من القول خفیہ مشوروں کے لیے جو اللہ کو ناپسند پاتے ہیں وہ کرنے کے لیے
وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرا کیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے. ہاں انتم، تم، ہؤلاء وہ لوگو، جادلتم عنہم جھگڑتے ہو تم ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، بس کون شخص جھگڑے گا اللہ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامہ قیامت کے دن. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا جو ان کی کارسازی کرے، ان کی وکالت کرے اللہ کے سامنے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص عمل کرے برا، او یظلم نفسہ، یا وہ ظلم کر بیٹھا ہو اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اپنے گناہ کی، یجد اللہ، پائے گا وہ اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا، پیار کرنے والا. وَمَن یکسب اثما، اور جو شخص کسب کرے برے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کی ان کسبوں کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جانتا بھی ہے اور پر حکمت بھی. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کسب کرے برے، او اثماً، یا گناہ والے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر وہ ذمہ لگا دے اس کے جس نے وہ کام نہیں کیا، جو اس سے حقیقت میں بری ذمہ ہے. فقط احتمل، بس تحقیق بوجھ اٹھایا، بہتان کا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور ظاہر گناہ کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ النساء کی جو چند آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں، 108 سے 112 تک، ایک جیسا مضمون ہے سارا. مضمون بھی تفہیم طلب ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تفہیم کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ میں بھی بات عرض کی تھی کہ انسان جب بھی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ کا کام کرنا لگتا ہے تو زمانے کا کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میری غلطی لوگوں میں کہیں آشکارا نہ ہو جائے. اور پھر اس معاملے میں جو کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ہاں منافقت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جو آگے بڑھتا جاتا ہے وہ نفاق میں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمانے کا رواج تھا، ہے، اور یہ ہمیشہ سے تھا تو اب رہے گا بھی، کہ جب کسی
غلط معاملے کا پروگرام بنا لیں قومی طور پر، تو اس کے لیے عموماً راتوں میں مشاورت کے لیے مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے بیٹھنے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو کہیں ہماری بات دوسری طرف پہنچا دینا ہے، تو پھر اشاروں کے نام میں باتیں ہوتی ہیں اور عموماً وہ باتیں شیئر کی جاتی ہیں کہ دوسروں تک پہنچے تو حقیقت میں ان کے خلاف ہو۔ پھر وہ مجلسیں اس کوشش میں جب کامیاب ہو جاتی ہے تو بات اور نکلتی ہے اور سامنے اور آتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کل مشورے میں بات تو اور طے پائی تھی، آج کوئی بات اور نکلی ہے، وہ یہ کیسے ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو مشورہ تھا وہ دوسروں تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی سوچا تم نے جب تم ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہو تو اس وقت جو اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہیں ان کے جب تم خفیہ مشورے کر لیتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اس وقت بھی اللہ تو تمہارے پاس ہی ہوتا ہے؟ کیا اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے، کیونکہ اس سے وہ چھپ سکتے ہی نہیں۔ فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ اس طرح کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیر ہو گئی، خفیہ تدبیر تھی کہ آج رات سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ تدبیر ہوئی اس وقت اللہ پاس تھا، اللہ کے علم میں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بے شک نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے آرڈر کیا کہ آپ انتظار میں تھے، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آج رات ہجرت کر جائیے۔ ہجرت ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ ادھر تو پروگرام ہی کچھ اور بنے ہوئے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا ایسا ہے تو چلو پیچھا کرو، پیچھا کرنے کا مشورہ ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ تھا، مسلمانوں سے وہ خفیہ تھا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں سے ایسے نکالا جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں مکھن سے مارا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات اب بھی پیش آتے ہیں کہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، سازشوں میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن جب وہ موقع آتا ہے ان کی سازش کے عمل کا تو اس موقع پر اللہ نے اس بندے کو وہاں سے ویسے ہی اٹھا لیا ہوتا ہے، اور وہ کہیں اور ہوتا ہے، سازش کہیں اور ہے۔ پھر ان سازشوں کا کئی دفعہ وار چل بھی جاتا ہے، کوئی شک اس میں نہیں، لیکن جب وار چلتا ہے تو پھر بھی کیا اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟
سارا زمانہ ناواقف ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، معاملہ کیا تھا، کس نے کیا، کیسے ہوا، ہر ایک سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپتا۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ نے تمہارے اس عمل کو اپنے گھیراؤ میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے گھیرے سے نکل جائے گا، اللہ کے علم میں ہے، اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ یہ کام اس وقت یہ اس نے کیا ہے اور یہ اللہ کا علم ہے۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ لوگ علم کو حکم میں بدل کر پھر مضمون کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ علم علم ہے، حکم حکم ہے۔ حکم ہے کسی کام کو کرنے کا آرڈر یا رکنے کا آرڈر، یہ حکم ہے۔ اللہ نے بڑے حکم کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کرنا ہے، بڑی جگہ پر حکم کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، لیکن زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں جی اللہ کے حکم، بس یہ اللہ کا حکم، بس یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا علم۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کس کی سازش ہے، کس کا ہاتھ ہے، کون کروانے والا ہے، کون کرنے والا ہے۔ دنیا سے چھپ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے چھپنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اللہ کے علم کے احاطہ میں یہ ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے وہ کرسی اس کی دی، اس کرسی کو ہم نے اوپر آسمان پر ایک جگہ مقرر کی، استوا علی العرش، اور پھر اس کے اوپر کرسی رکھوائی اور اس پر اللہ کو براجمان کر دیا۔ یہ تصور پتہ نہیں کہاں سے آیا، یعنی صورتحال ہی بالکل بدل دی نا۔ یہ تھا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی کام ہو رہا ہے تو اللہ کے علم سے پار وہ نہیں، اور دنیا کے سازشی ملیں، یہ حکومتوں کے سارے معاملات پوری دنیا کے ہیں، اور سب کے ایک دوسرے کے ساتھ جو جو چکر چلے ہیں، جہاں جہاں جو جو خفیہ سازشیں ہیں، وہ زمانے میں کوئی نہ جانتا، وہ اللہ جانتا ہے کس نے کس کے متعلق کیا سازش کی ہے، کون کیا چاہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو سمجھنے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم اپنے حلقہ عوام میں دنیا کے لیے لڑ رہے ہو کہ یہ جو معاملہ دنیا کا ہے اس کا حل ہو جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے، اس کے لیے یہ سلسلہ بن جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں انسان دوسرے کی، یہ جتنی سفارشیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، جو جو کچھ کیا جا رہا ہے، فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو کہ تم لڑ مر رہے ہو کس لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے۔ یہ آج جتنے جھگڑے ہیں کس لیے ہیں؟ یہ دنیاوی جھگڑے آپ چھوڑ دیں، زمین جائیداد باقی جتنے معاملات ہیں ان کو چھوڑ بھی دیا جائے، آپ دین ہی کے معاملے کو لے لیجئے، جھگڑا کس لیے ہے؟ عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، نام کے لیے، اپنے کام کے لیے، میں سامنے آ جاؤں۔ دین کے نام پر بھی جتنا ہے وہ کیا ہے؟ دینی جماعتیں جو کر رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ جتنی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں آج زمانے میں، وہ دین کے لیے ہیں۔ اگر وہ دین کے لیے ہیں تو دین اللہ کی کتاب ہے۔ کون ہے جو اللہ کی کتاب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاروں گا اور گزرواؤں گا؟ کون ہے جو یہ کھڑا ہونے دے گا؟
آپ اللہ کی کتاب کی بات کریں کسی مذہبی جماعت میں جا کر، کیونکہ پیچھے کسی نے کہا ہے، ہمارے حضرت نہیں کہتے، ہمارے شیخ جی نے نہیں کہا، ہمارے محترم کو استاد جی کو پتہ نہیں چلا، یہ زیادہ سمجھدار ہیں، قرآن کی ان کو ہی سمجھ آئی ہے، باقیوں کے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے شیوخ ہیں، ان کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی، کس لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ دنیا میں کسی شخص کے لیے بھی یہ کام ہے تو وہ دنیا کا کام ہے، وہ اللہ کا نہیں، اور اگر اس طرف لے جایا جائے جہاں وہ روایات ملتی ہیں، تو اگر وہ بشیر نامی آدمی کے لیے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ اس بشیر نامی آدمی نے جو ایک زرہ چرائی تھی، انصاریوں میں سے تھا، اس نے ایک اور انصاری کی زرہ چرائی اور جا کر ایک یہودی کے ہاں پھینک دی۔ جب پتا چلا کہ اس کا علم ہونے والا ہے، اس کو وہاں پھینک دیا، اور پھر اپنی کبینہ اکٹھی کر کے مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اس وقت چوری کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، خبر آپ تک بھی وہاں اس بندے کے پاس، پھر اس کے لیے میں نے ادھر سے سنا ایسے ہوا، جاتے دیکھا تھا، حالانکہ کیا خود تھا۔ اگر یہ بات ہے تو بھی ایسی ہی ہے، اور زمانے میں آج کہیں ہو تو بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ مسلمان ہو، مسلمان کے لیے وہ اس طرح کی سفارش لے کر آ جائے۔ سفارشیوں میں وہ فاطمہ نامی عورت تھی جس کی چوری کا معاملہ تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ فاطمہ بنت محمد نہیں تھی، یہ اور فاطمہ تھی، بڑے قبیلے کی، بڑے خاندان کی۔ اکٹھے ہوئے، مشورہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، اس کو بچانے کے لیے کیا طریقہ کیا جائے؟ کہا اسامہ وہ ہے کہ وہ بات کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو رد کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہ اسامہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا تھا زید کا بیٹا اسامہ، یعنی منہ بولے بیٹے کا بیٹا ہے تو ایک لحاظ سے پوتا۔ تو یہ پتا ہے کہ بھائی معاشرے میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اسامہ بات لے کر چلا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو نہیں ٹالتے۔ تو اس نے کیا کیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لے کر چلا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ ان کا مشورہ ہے تو آپ مہربانی فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسامہ، تم بات لے کر آئے ہو، پیار کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے میرے پاس، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے معاملات میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اللہ تو جانتا ہے، یہاں تو انصاف کی بات ہے، فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو فیصلہ یہی ہونا تھا۔ فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہے، لوگوں کے لیے تمہارا جھگڑا ہے، کس لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ذرا سوچو کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سے کون جھگڑا لے گا؟ یہاں تو تم فیصلہ کروا لو گے، اللہ کے پاس جا کر کون ہے؟ مَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے بارے میں اللہ کے پاس جا کر اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا؟ ہے کوئی زمانے میں؟ جب کوئی نہیں ایسا تو یہ ہمارے ہاں آج جو ہے پکڑے خدا چھڑائے، ادھر کیا ہے؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن کون ہے جو اللہ کے ساتھ جا کر جھگڑا کہ اللہ اس کو چھوڑنا ہے؟ اللہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی وفات پا جاتا ہے، اس کے بیٹے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سچے ماننے والے ہیں، اور ہمارا والد بھی مسلمانوں کی صف میں شامل، ہمارے ساتھ دینی معاملات میں شامل ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، لابدن دیں، پہناوے میں اپنا کرتا دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے کرتا بھی دے دیا، اور پھر لاب دہن بھی، پھر جنازے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ادھر جنازہ کھڑا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ اللہ کے پیغمبر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں، میرے یہ ساتھی سارے تیرے سامنے دعا کر، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، رحم فرما اس پر، اکرم نزلہ، اللہ اس کی بہترین مہمانی فرما۔ یہ سفارش ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی۔ ادھر سے آرڈر آتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں اس کے لیے دعا کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کون ہے؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ہے جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کر لے قیامت کے دن؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہے جو اس کے وکالت کے طور پر اللہ کے ہاں، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے کٹہرے میں پیش ہو جائے گا؟ ہے کوئی زمانے میں؟ اللہ نے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ بات اعلاناً کہی، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکالت کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کی وکالت کریں، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ، آپ کو ان کی نگہبانی کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کی حفاظت کر کے جنت میں لے جائیں، آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا آپ کو اس لیے بھیجا ہے بشیرم و نذیرا، آپ ان کو بشارت بھی دیں اور نذارت بھی کر دیں۔ یہ چاہتے ہیں اپنے لیے سیدھا رستہ اختیار کر کے جنت کا رستہ اپنا دیں، نہیں چاہتے اپنے لیے جہنم کی کھائی میں جانا ہے تو گر جائیں۔ یہ تو ان پر چھوڑا ہے، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، اور جب بات پہنچا دینا ہی صرف اصل ہو تو اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچا دینا تھی تو آج کیا ہے؟ منوا کر چھوڑنا ہے؟ کیوں منوا کر نہیں چھوڑنا، بات ضرور پہنچانا ہے، اور جب تک بات نہیں پہنچتی بات کو کرتے رہنا ہے کہ اللہ کے بندو حق کیا ہے، نا حق کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس صحیح اور غلط کی پہچان تمہارا حق ہے، اور فطرت نے تمہیں یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہاں میں ایک ضمنی بات عرض کروں، دیکھیے قرآن کی اتباع ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کی بھی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لیکن قرآن کی اتباع ہے، اتباع کہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، ابھی 4-6 مہینے کا ہے، سال، سوا سال، 1.5 سال، 2 سال کا ہے،
تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہو گیا ہے، وہ بچہ چل نہیں سکتا تو ماں کو پہچانتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری یہ جو حاجت ہے اس وقت گیلا ہے، صاف یہی کرے گی، یہ جو بھوک ہے یہی مٹائے گی. پھر وہ جب چلنا شروع ہو جاتا ہے خود بخود اس کے پیچھے فطرت نے اس کو بتا دیا کہ یہ ماں ہے تیری، اس کے پیچھے 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 وہ جدھر بھی ہو اس کے پیچھے خود جاتا ہے. یہ اتباع ہے. اور جب کوئی بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کے پیچھے جب چلتا ہے تو یہ اطاعت ہے. یہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی؟ قرآن کی. قرآن کی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ میں کیا کہا؟ یہی اتباع تھی کہ جو آپ کو دیا اس کے اور آپ کے بیچ میں کوئی چیز اور نہ آئے، آپ اس کے متبع ہو جائیں. اسے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کی اتباع ہے. اور دین اسلام کیا ہے اس وقت ہمارے پاس؟ یہی ہے. یعنی یہ اتباع تھی، اس کے پیچھے چلنا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کے لیے آئے ہیں، اور کون ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا؟ نہ کوئی جھگڑنے والا، نہ کوئی وکالت کرنے والا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی. لیکن آج تک ہمارا وہ نظریہ شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، دعائیں ہیں تو اس میں، حکے ہیں تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے. اور پھر آپ کے بعد جس کا نام آپ لیتے ہیں وہ 5 تن کا کوئی مان لے گا، کوئی کسی کو، کوئی کسی اپنے لیے وہ سفارشی ہے جی، کل تمہاری سفارش ہو جائے گی. میرے بھائی اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تعلیمات کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ. یہ ایک طریقہ کار ضرور بتا دیا کہ من یعمل سوءا، جو کوئی برا عمل کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر لے، کوئی بہت بڑا گناہ کر لے، گناہ کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، کوئی کسی کا قصوروار ہوگا تو وہ قصوروار اصل میں اس نے اپنا قصور کیا ہے، اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھا ہے. ثم یستغفر اللہ. ایک بات ہے صرف استغفار کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کی معافی استغفار سے. ظاہر انسان اگر عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، گناہوں سے بچ کر اگر زندگی گزارے تو کمال کا انسان. لیکن انسان ہے، خطا اس کی سرشت میں ہے. خطا کا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں خطا ہو جانے کے بعد اڑ جانا بات ہے. یہی بات تھی جو اصل میں سیدنا آدم علیہ السلام کا نام لے کر اور ابلیس کا نام لے کر بتائی گئی تھی کہ دیکھو تم اولاد آدم ہو، انسان ہو، خطا کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یاد رکھو کہ اگر اولاد آدم ہو، اگر انسان ہو تو خدا کے بعد تسلیم کر لو غلطی ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہگاروں کی توبہ، استغفار، وہ اتنی بڑی توبہ اور استغفار ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرتا رہے، جہاں ہم نے وہ 1000 سال کے ویسے پڑے ہوئے ہیں نا، وہ رات 1000 سال سے پڑی اور فلانی ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غلطی کر کے استغفار کر لیتا ہے، مغفرت مانگ لیتا ہے، بخشش مانگ لیتا ہے، غلطی مان لیتا ہے، اپنی خطا کو تسلیم کر کے اپنے رستے کو صحیح چناؤ کر لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی توبہ 1000 سالہ عبادت سے اعلیٰ اور افضل ہے.
اور فرمایا کہ ایسی بال یقین توبہ، وہ توبہ کہ اگر ایک پورے گناہگاروں کی جماعت پر ڈال دی جائے تو ان کے گناہ معاف ہو جائے۔ انسان کی توبہ اتنی بڑی شے ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی شے نہیں، ہاں اس پر ڈٹ جانا۔ اگر ڈٹ جائے تو جیسے ماننے والا بہت آگے نکل جاتا ہے، ایسے ہی نہ ماننے والا اور غلطی پر ڈٹ جانے والا بھی دوسری طرف اس طرح ہی آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی اس کے جس طرح اس کے نیکیوں کا احسان ہی نہ کیا جا سکتا، اس کی برائیوں کا احسان ہی رہتا۔ جو آدمی اپنی غلطی کر کے پھر ڈٹا رہے، اڑا رہے، تسلیم کرنے کی طبیعت ہی اس کی نہ کرے کہ میں مان لوں ہاں میرے سے بھی کوئی غلطی ہوئی، میں نے بھی کوئی غلط کیا ہے، میں نے تو غلط نہیں کیا۔ فرمایا ثم یستغفر اللہ، جب یہ غلطی کر کے اللہ سے استغفار کرے گا کیا ہوگا؟ یجد اللہ غفور الرحیم، تو یہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے کن کے لیے؟ جو اپنی غلطیوں پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی پر اڑ رہے اور ایسا اڑے کہ پھر کبھی وہ۔ قرآن کریم نے وضاحت کی اس کی، فرمایا دیکھو عباد الرحمن کی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ انسان گناہ کرے، یعنی اب یہاں میں نے جو بات عرض کی تھی کہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان زندگی میں عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزارے کہ اس سے کوئی برائی سرزد ہی نہ ہو، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن ایک آدمی سے برائی ہوئی اور برائی ہونے کے بعد اس کی توبہ اور استغفار نے اس برائی اور گناہ کو نیکی میں بدل دیا ہو، تو یہ کوئی اس سے بھی آگے نہیں بات نکل جاتی۔ ایک تو اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے ہی، انسان سے برائی سرزد ہوئی، لیکن اس کی توبہ اور استغفار نے اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہو، یہ تو حج کا حج ہے اور بنج کا بنج ہے۔ گناہ بڑی شے نہیں، گناہ پر اڑ جانا پڑا ہے۔ اس لیے استغفار، اور دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو کس طریقے سے سکھایا کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا، لیکن جو ہی آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا کیا؟ کوئی غلط کیا ہے؟ یہ استغفار شے ایسی ہے جو گناہوں کو مٹاتی ہے۔ یہاں آپ نے کام نیکی کا کیا، لیکن پھر اللہ سے مغفرت طلب کیجئے کہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ اس کو بدل کر، اس کو اچھائی میں اس طرح تبدیل کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو اس کو بدل دے۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کون صاحب ہے، بارش، ماشاءاللہ داڑھی، یہ شلوار ذرا ہوئے، سر پہ ٹوپی ہے، یہ ہاتھ میں تسبیح ہے، اور وہ تو کبھی جناب محفوظ رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، نہ کم تولتے شرم آتی ہے، نہ مانگتے شرم آتی ہے، نہ دھوکہ کرتے شرم آتی ہے، نہ دوسروں کا کھاتے شرم آتی ہے، لیکن ہاتھ میں تسبیح، حضرت ماشاءاللہ سچی داڑھی، سبحان اللہ، کیا کرے گا یہ سب کچھ؟ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، کوئی چیز نہیں چھڑا پائے گی، اور رہ گیا معاملہ اللہ کا، اگر کوئی ایسا معاملہ رہ گیا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر انسانوں کے معاملات رہ گئے تو کون معاف کرے گا؟ وہ تو پوری دنیا کا سارا کچھ بھی دے کر کہے نا معافی والی شکل ہو جائے تو معافی کوئی نہیں، بیٹھے رہے جو جو کچھ پاس ہے لے کر، جو جو تھیایا ہے تھیا کر بیٹھے رہے، جو جو کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے کر کے بیٹھے رہے،
اگر اس آدمی کے ساتھ زندہ ہوتے آپ نے معافی طلب نہ کی، ہاں آج تفہیم ہو گئی، جس سے معاملہ ہے وہ مر گیا ہے. صورتحال ایسی ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے فرق کر سکتے ہیں اس کے بال بچے کے پاس اور کرتے ہیں. وہ کوئی صورت باقی نہیں تو پھر اللہ سے استغفار تو کرتے رہے، اور دل سے استغفار کریں. اس لیے نہیں کہ میرے پاس آ گیا ہے تو میں اب تو میرے مزے ہیں نا، مزے نہیں ہیں. یہ خوف ضرور رہے کہ یہ میرا نہیں ہے، جس کا ہے اس تک پہنچانا ہے. اللہ توفیق دے. یہ انسان کی سوچ پر ہی سارا معاملہ رکھا ہے، اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ تھی نیت، ارادہ، اور نیت اور ارادہ صحیح ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہی خیر ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا درس دیتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. فرمایا من یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ. جس نے کوئی گناہ کمایا، جس نے کوئی غلط کسب کیا، برا کسب کیا، ومن یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کے کسب کا وبال اسی پر. یہ ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یہ آج حضرت جی ہیں، یہ شیخ جی ہیں، یہ حضرت العلام ہیں، یہ پیر جی ہیں، ان کی بوجھ کی گٹھری آج میرے سر پر رکھ دو. نہیں، جو تیرا ہے وہ تجھے ہی اٹھانا ہے. باپ بیٹے کے کسی کام آنے والا نہیں ہے. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. بچہ باپ کے کسی کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا. کوئی رشتہ ناتا، کوئی خاندان کا تعلق، کوئی برادری کا تعلق وہاں نہیں، سارے ختم. جتنے تعلقات ہیں سارے منقطع. کوئی تعلق کام نہیں کرے گا، حسب نسب کا ہو یا جماعت کا ہو، کسی بڑی خاندان اور برادری سے ہو یا غریب گھر کا ہو. کسی کا بھی کوئی دوسرا کام آنے والا نہیں ہے. فرمایا من یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما. اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی. جانتا ہے کہ تم نے یہ قسم کیوں کیا، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ میری پارٹی پر سر اقتدار ہے. تم نے یہ قسم کیوں کیا تھا، کیونکہ تمہارا ہاتھ پڑ گیا. تم نے یہ کیوں کیا، اس لیے کہ تم بڑے گھرانے کے تھے. کیوں کیا، اس لیے کہ ہم پیر جی ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تو حضرت ہیں. آپ اپنا خیال، ہمیں تو فکر نہیں ہے. یہ فکر اگر چھوڑ دی تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی. یعنی ایسی حکمت سے تمہیں لپیٹ کر لائے گا کہ تمہیں علم نہیں آئے گا، اس کے علم میں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ سارا مضمون آج کا سارا سبق اسی سلسلے میں ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.